سورہ اخلاص اس درگاہ کے جتنے بھی سادات، خادمین، معاونین، خدمت گزار، عزادار، علماء، نواخواں جو بھی ادھر سے وابستہ تھے آج نہیں ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، ان کے وارثین کو یاد کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد ولم یولد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد ولم یکن له کفوا احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت اہل بیت پہ بلندتر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ دور بیٹھے ہیں کربلا سے 10 محرم میں ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میں 10 محرم مولا حسین کے روزے پہ کروں۔ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ میرے ساتھ مل کر مولا کو سلام کریں کہ مولا اگلے برس ہم سب کو اپنے پاس بلا لے۔ سب مل کے اس سلام کو میرے ساتھ پڑھیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، آپ بہت دور سے آئے اور آج فضائل کا دن نہیں ہے، لیکن میں چند جملے آپ کو صرف اس لیے عرض کروں گا یہاں پر فضائل کے حوالے سے کہ آخر اس غم کے پیچھے فلسفہ کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لوگ مارے جاتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، کربلا میں کتنی شہادت ہوئی، 72۔ آج آپ دیکھیں ایک ایک دن میں کئی دھماکے میں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سارے غم ختم ہو گئے، کربلا کا غم آج بھی باقی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو کس چیز کی دعا ہے، کیا پیغام ہے؟ کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں، توجہ کیجئے گا، جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں، ٹرینوں سے پٹریوں سے ٹرینیں اترتی ہیں، جہاز کے دھماکے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں، سب کے سب لوگ، توجہ کیجئے گا، میں آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، سب کے سب لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن سب کا سفر زندگی کے لیے ہوتا ہے، کسی کا سفر شہادت کے لیے نہیں ہوتا۔ واحد سفر کا رسول کے نواسے کا، جس نے قبر نبی پہ کہہ دیا تھا، جو میرے ساتھ جائے گا وہ شہید ہو کے جائے گا۔ مولا کو سلام۔ یاد رکھیں، یہ غم، یہ ماتم، یہ حسین پہ آنسو بہانا، یہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے امام حسین کا غم، نہیں، تم نوکر ہو۔ حسین ابن علی
سب کے ہیں. مولا کو سلام. آپ تشریف رکھیں, غور سے سماعت فرمائیں, میرے لیے یہی بہت بڑا انعام ہے. تشریف رکھیں, وقت نہیں ہے. اذان محترم, اذان محترم میری طرف توجہ کیجیے گا. آخر کیا وجہ ہے میرے بیٹے, جس نے جو بھی آپ کے رکھنا ہے اپنے پاس رکھ لیں, مجھے سنیں, یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, صرف مجھے سنیں, میں کچھ تمہیں دینے آیا ہوں. اذان محترم, یہ جو ہم غم مناتے ہیں, ہم اس غم کے مثلاً سید ہیں, جاوید اقبال صاحب ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اس میں سے کوئی بھی اس غم کا مالک نہیں ہے. اس غم کے ہم نوکر ہیں. یاد رکھیں, جو بھی شخص امام حسین پہ رونا چاہے رو سکتا ہے, کسی کا حق نہیں ہے. میں اگلا جملہ کہوں, حسین فقط انسانوں کا نہیں ہے بلکہ حسین تمام مخلوقات کا ہے. دلیل سنیں گے, اگر حسین فقط انسانوں کا ہوتا تو حسین پہ پتھر گریا نہ کرتے, حسین پہ عرش گریا نہ کرتا, حسین پہ زمین گریا نہ کرتی. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے, وہ کہتے ہیں جب شبیر قتل ہوئے, بیت المقدس سے لے کر خانہ کعبہ تک جتنی بھی جگہ تھی جہاں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے لہو نکلتا. یاد مولا کو رونے کے لیے, مولا کو رونے کے لیے یاد رکھیں, شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اس سے شیعہ سنی کا مسئلہ نہ بنائے, بلکہ امام حسین کا مسئلہ, امام حسین کا مسئلہ. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں, مجھے سنیں, پڑھنے دیں. امام حسین کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے. امام حسین کا مسئلہ غیرت کا مسئلہ ہے. امام حسین کا مسئلہ عزت کا مسئلہ ہے. امام حسین کا مسئلہ نبی کے کلمے کا مسئلہ ہے. توجہ کیجئے گا, چوتھے امام جب کربلا سے واپس پہنچے, ایک شخص نے سوال کیا, من هو الفائز ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے, میں توجہ چاہتا ہوں, اے رسول کے بیٹے کون جیتا؟ کیونکہ کربلا تک کیا ہوتا تھا, جس کے بندے زیادہ مر جاتے تھے وہ ہار جاتا تھا, جس کے کم مارے جاتے تھے وہ جیت جاتا تھا. لوگوں نے سمجھا حسین ہار گئے, یزید جیت گیا. جب امام پلٹ کے آئے مدینے, ایک شخص نے سوال کیا, مولا کون جیتا؟ آپ کہتے ہم جیتے. بنو امیہ والے کہتے ہم جیتے. مولا نے کہا فانتظر وقت الاذان, انتظار کرو آذان کے وقت کا. اس نے کہا مولا میں نے نماز کا نہیں پوچھا, توجہ, میں نے پوچھا کربلا میں کون جیتا. آپ کہتے ہیں آذان کے وقت کا انتظار کرو. مولا نے کہا ہاں میں تمہیں جیت کا ہی بتاؤں گا. جب آذان آئی, امام نے کہا غور سے سنو. اس نے سننا شروع کی. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا, امام حسین کے بیٹے سید سجاد نے کہا دیکھ یہ آذان نہیں, یہ میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. اگر آذان میں یزید کے باپ کا نام ہوتا سمجھو یزید جیت گیا. آذان میں ہمارے نانا کا نام ہے. جب تک آذان گونجے گی حسین کے اکبر کی جیت ہے. مولا کو سلام جیتے. لیکن حضرت محترم, یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندو تھا الہ آباد کے اندر, میر حامد حسین لکھنوی نے لکھا, وہ اپنے گھر میں مجلس امام حسین کرواتا تھا. حسین سب کا ہے, حسین سب کا ہے, حسین سب کا ہے. حسین پہ کسی کا حکم نہیں چلتا. وہ مجلس کرواتا تھا. مسلمان بڑے بڑے فتوے لے کے اس کے پاس پہنچ گئے کہ تم امام حسین کی مجلس کیوں کرواتے ہو؟ اس نے کہا کیوں, تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے گا, کہا دین کو خطرہ ہے. کس کو خطرہ ہے؟ دین کو خطرہ ہے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بت پرست ہوں, پورا سال بت پرستی کرتا ہوں, اس سے دین کو خطرہ نہیں ہے. نہیں معلوم مجلس میں کون بیٹھا ہے, اس سے دین کو خطرہ نہیں ہے. تم کبھی بت پرستی سے روکنے نہیں آئے. میرے گھر میں گانے چلتے ہیں, تم گانے سے روکنے نہیں آئے, آج روکنے آؤ. کہتے اس لیے اب دیکھیں امام حسین کا معجزہ دیکھیں حاجی صاحب, کہ جو مجلس روکنے گئے تھے ان کی زبان پر مولا کے فضائل جاری ہوئے. ہندو سے کہتے ہم تمہیں اس لیے روکنے آئے کہ حسین نے قرآن بچایا, حسین نے کعبہ بچایا, حسین نے کلمہ بچایا, حسین نے حج بچایا, حسین نے نماز بچائی. تو ان میں سے کسی کو نہیں مانتا.
تو پھر مجلس کیوں کرواتا ہے؟ ہندو کا جواب سنیں. ہندو کہتا ہے سنو جواب یہ ہے واقعی تم صحیح کہتے ہو، میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں میری نظر 4 عورتوں پہ پڑتی ہے. میں ماں کو دیکھتا ہوں اس کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، بہن کو دیکھتا ہوں اسے اپنے راز بتا دیتا ہوں، بیٹی کو دیکھتا ہوں اسے سینے سے لگا دیتا ہوں، جب زوجہ کو دیکھتا ہوں اس کا حق یاد آتا ہے. جب ان چاروں کے درمیان فرق نظر آتا ہے تو مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا ہے. مجھے بطول کا بیٹا حسین یاد آتا ہے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یزید نے کہہ دیا تھا، یزید نے کہہ دیا تھا. جملہ سنیے گا، عاشور کا دن ہے، میں زیادہ فضائل نہیں پڑھوں گا، اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے گا. یزید نے کہہ دیا تھا عورت عورت ہوتی ہے. حسین نے کہا تو بے غیرت ہے، عورت عورت نہیں ہوتی، عورت ماں ہو تو فاطمہ ہوتی ہے، بہن ہو تو زینب ہوتی ہے، بیٹی ہو تو سکینہ ہوتی ہے، زوجہ ہو تو رباب ہوتی ہے. جملہ سنیں گے. آج جو لوگ چینلوں پہ آ کر چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں تیرا شہزادہ یزید ہے، میرا شہزادہ حسین ہے. یار معلوم ہے یزید. اللہ اکبر. یاد اذان محترم توجہ کیجیے گا. اسپیکر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچے گی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتا ہوں، کیونکہ حسین کا غم جیسے غریب مناتے ہیں نا ویسے کوئی اور نہیں منا سکتا. کیونکہ حسین خود کہتے ہیں میں غریب ہوں، مجھے پیاسا مارا گیا، مجھے پیاسا مارا گیا. اس غم کا کبھی تماشا نہ کرنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں ماتم دیکھنے نہیں جاتے، ماتم کرنے جاتے ہیں. کل نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو حسین کے ماتم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، نبی روئے ہیں. علامہ صحیح بخاری نے لکھا، صحیح مسلم نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا کہ وہ نبی جو ہر بچے کی ولادت پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب حسین دنیا میں آئے نبی زاروں قطار رونے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو بیٹی کے آنے پہ خوش ہوئے تھے، یہ تو بیٹا ہے. فرمایا بات بیٹی اور بیٹے کی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے نا جبریل نے مجھے بتایا ہے یہ بے کفن بے گور و کفن لوٹا جائے گا، اس کے جسم پہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، یہ ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے گا. مسلمانوں شرم کرو، کل تمہیں نبی کو منہ دکھانا ہے، کل نبی کے پاس جانا ہے. چلے جاؤ قبروں پر، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا. پورا سال ہم کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ، پورا سال ہم کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ. اگر ایکو والے آ گئے بھائی اس کو پلیز درست کر دیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے. درود پڑے محمد علی محمد کی ذات. میری طرف دیکھیں، یہ کرتے رہیں گے آپ کی توجہ رہے. پورا سال میں پیغام دے رہا ہوں عاشورہ کا، میں خندق اور خیبر پڑھ کے نعرے نہیں لگوا رہا، میں تمہیں عاشورہ سمجھا رہا ہوں. پورا سال ہم کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ، ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ قبروں پہ جانا بدعت، قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. جو پورا سال قبروں پہ جانے سے روکتے ہیں وہ حسین کے مقابلے میں کہتے ہیں قبروں پہ جاؤ. پورا سال کہاں ہے؟ پورا سال ماں باپ کا غم مناؤ. ہم نے ماں باپ کے غم منانے سے تمہیں نہیں روکا، لیکن یہ 9 اور 10 نبی کو پرسا دو جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق خود کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا حسین کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی حسین کے سینے کو چومتے تھے، کبھی حسین کے منہ کو چومتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آج تک آپ نے کسی بچے کو ایسے نہیں چوما. آپ نے فرمایا ابوبکر میں تمہیں کیا بتاؤں، جب سے حسین ہوا ہے نا ہر روز خواب میں مجھے جبرائیل بتاتا ہے، کبھی یہ بتاتا ہے اس نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، کبھی مجھے بتاتا ہے اس نے اصغر کا جنازہ اٹھانا ہے، کبھی یہ بتاتا ہے اس نے قاسم کا جنازہ اٹھانا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوئی
میں جب اپنے مسلمانوں کو بھیجتا ہوں نا جہاد پر، نبی کے جملے ہیں، اس امام بارگاہ کا نام میں رباب ہے، میں دعا کرے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ امام بارگاہ تعمیر ہو، یہ ابھی بھی کی زری لگے گی، میں اس امام بارگاہ کے سادات کے لیے دعا کرے جا رہا ہوں۔ رباب ہے تو سنیے گا مسائل رباب کے بیٹے کا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کس بات پہ ہوئی؟ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوئی جب میں مسلمانوں کو بھیجتا ہوں جہاد پہ، میں کہتا ہوں کافروں کو قتل کر دینا، کافروں کی گردنیں اڑا دینا، لیکن کافروں کے بچوں پہ رحم کرنا۔ میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کافروں کے بچوں پہ رحم کرنا، کافروں کے بچوں کو کبھی بھی پتھر نہ مارنا، کافروں کے بچوں کا کبھی پانی بند نہ کرنا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ہے حسین کا ایک 6 مہینے کا اصغر ہوگا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ کہا کہ مجھے بتایا ہے کہ 6 مہینے کا اصغر ہوگا جسے پیاسا قتل کیا جائے گا۔ عزادارو ابھی بقرہ عید گزری ہے نا، جانور کو جب ذبح کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد اسے ذبح کرتے ہیں۔ میرا سلام ہو اس امام پر جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہاں عزادارو بس آج کا پیغام اتنا ہی ہے۔ آج جب تم چلو تمہیں دیکھ کے لوگوں کو لگے اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کے گھر میں کوئی مصیبت ہے، اس کے گھر میں کوئی آفت آ گئی، آج غمگین رہنا، جتنا ہو سکے نبی کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا، علی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا، جہاں بھی جگہ مل جائے، جیسے بھی جگہ مل جائے۔ میں تمہیں نہیں کہہ رہا تم ہلکے میں آ کے ماتم کرو، جہاں بھی جگہ مل جائے زمین پر بیٹھ کر بس ایک جملہ کہنا، مولا آپ کے بیٹے کا بڑا ارمان ہے، مولا آپ کے بیٹے کا بڑا ارمان ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ ایک اور جملہ کہنا، مولا اگر میں کربلا میں ہوتا نا میں سکینہ کو تماچے لگنے نہ دیتا، میں کربلا میں ہوتا میں اپنی جان قربان کر دیتا، میں اصغر کو تیر لگنے نہ دیتا۔ عزادارو آپ کو ایک جملہ عرض کروں کہ مولا نے عاشور کے دن، آج کے دن آپ کو کسی اور مقام پہ یاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، بلکہ ایک مقام پہ ضرور یاد کیا۔ وہ کون سا مقام تھا؟ جب میرے مولا نے سوال آپ کیا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے چلے۔ لوگ کہتے ہیں حسین پانی نہیں مانگ سکتے، میں کہتا ہوں نہیں تم نے کربلا کو نہیں سمجھا۔ حسین نے پانی اس لیے نہیں مانگا تھا کہ حسین پیاسا تھا، حسین ٹھوکر لگاتا نہ دریا آ جاتے۔ حسین نے پانی اس لیے مانگا تھا تاکہ کل کو کوئی مسلمان کہے نا یا رسول اللہ حسین مانگتا ہم دے دیتے، یا رسول اللہ حسین مانگتے تو صحیح ہم دے دیتے۔ فرمایا اس لیے مانگا تھا تاکہ حجت تمام ہو، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین نے مانگا نہیں تھا۔ میرے مولا نے اپنے بچے کو اٹھایا، اس بچے کو اٹھایا جو 3 دن کا پیاسا تھا، جو ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ گلاس پیتا ہے؟ نہیں جگ پیتا ہے؟ نہیں 6 مہینے کے بچے کے لیے قطرہ کافی ہوتا ہے۔ ہائے غربت نبی کے نواسے کی، ہائے غربت فاطمہ کے بیٹے کی، جس کی ماں کا حق مہر 5 دریا تھا، وہ اصغر کو اٹھا کے کہتا تھا مجھے پانی دو میرا اصغر پیاسا۔ عزادارو جیسے ہی پانی مانگا، میری طرف سے سنیے گا اور ماتم کیجئے گا۔ عزادارو شیعہ سنی بھائیو، اس میں رونے کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں اکبر کے قاتلوں سے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ جب حسین نے پانی مانگا نا یزیدی فوج رونا شروع ہو گئی کہ دے دو پانی، اس بچے نے پانی مانگا ہے، پانی دینے سے کیا ہو جائے گا؟ عمر سعد نے کہا اے حرملا حسین کو جواب دے۔ عزادارو جواب دینے کے لیے یہ ملعون اگر پتھر اٹھاتا نا تو بھی اس کا کام ہو جاتا، یہ چھوٹا تیر اٹھاتا تو بھی اس کا کام ہو جاتا۔ اس نے اتنا بھاری تیر اٹھایا جو اصغر کی طرف اچھالا۔ سنیں گے اس تیر کی تفسیر۔ جب مختار کے سامنے حرملا کو پکڑ کے لائے، مختار نے کہا حرملا تو نے کتنا ظلم کیا تھا کربلا میں کہ جس کا 18 سالہ اکبر مارا گیا، وہ ماں بھی سائے میں بیٹھتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے، جس ماں کا عباس مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھتی ہے، لیکن دیو 6 مہینے کا بچہ جس ماں کا مارا گیا وہ آج تک سائے میں نہیں بیٹھتی۔ اور مولا تڑپ کے کہتا ہے مختار تمہیں کیا بتاؤں، میں نے اصغر کو وہ تیر مارا تھا جو ہاتھیوں پہ چلایا جاتا۔
میں نے اصغر کو جدا کلا شرما کے نہ روئیں، جن کے مذہب میں ماتم جائز ہے ماتم کریں۔ آج 10 محرم ہے، زمین پر بیٹھے ہو، کہا کہ میں نے وہ تیر مارا تھا جو تیر ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا۔ عزادارو، تیر لگا بچے کے گلے میں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں یہ تیر اتنا بھاری تھا، اگر شبیر نے اصغر کو پکڑا ہوا نہ ہوتا نا، جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر کا جنازہ جاتا، جہاں جہاں تک تیر جاتا وہاں تک اصغر کا جنازہ رکھتا۔ مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ اصغر کو تیر لگ گیا، شبیر نے کیا کیا؟ بچے کو زمین پہ لٹایا، زمین پہ لٹا کے کہا اصغر تڑپنا نہیں۔ کہا کیا بابا؟ کہا کہ اصغر میں تیرے گلے سے تیر نکالنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، علماء مقتل کہتے ہیں اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا آسان تھی، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل تھا۔ مولا نے یا علی کہا اور کہا نانا آؤ دیکھو، میں نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، یہ کہ اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ تیر کا نکلنا تھا، لہو کا پہارا نکلا۔ غریب نے اس لہو کو اپنی داڑھی سے لگایا، رو کے کہتے نانا جب قیامت کے دن اٹھوں گا نا، اصغر کا لہو لے کے اٹھوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اصغر کا جنازہ اٹھایا، اصغر کا جنازہ سینے سے لگایا، اصغر کا جنازہ لے کے جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے پلٹتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کہتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ شرما کے نہ روئیں، او میرے باپ کے ماں بارگاہ میں بیٹھے، او میرے باپ کے بیٹے کا پرسا۔ عزادارو، مولا آگے بڑھے، آگے نہیں بڑھ سکے۔ آخری روایت آپ کی زحمت ہے تمام، تم اتنا روگے جتنا حسین کی ماں چاہیں گی۔ جب مختار کے سامنے ایک ملعون کو پکڑ کے لائے، اس کا نام تھا ابو خلیق۔ مختار نے کہا ابو خلیق تو کربلا میں تھا؟ کہا کہ جی میں کربلا میں تھا۔ میری طرف دیکھیے گا جو رونے کے لیے آئے۔ کہا تم کربلا میں تھے؟ کہا تھا۔ کہا تمہیں کبھی میرے مولا پہ رحم آیا؟ کہتا نہیں مختار، میں بڑا پتھر دل تھا، سید معاف کیجئے گا، مجھے کبھی بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے حسین کو اکبر کے جنازے پہ ایڑیاں رگڑتے دیکھا، مجھے حسین پہ رحم نہیں آیا۔ مجھے حسین کو عباس کے بازو ٹوٹی کمر کے ساتھ اٹھاتے دیکھا، مجھے حسین پہ رحم نہیں آیا۔ لیکن مختار ایک موقع ایسا تھا مجھے تیرے غریب پہ بڑا رحم آیا۔ مختار نے کہا کب؟ کہا کہ جب تیرا مولا اپنے 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو لے کے چلا اور کبھی جاتا تھا کبھی آتا تھا۔ کہا کیوں واپس آتا تھا؟ کہا اس لیے واپس آتا تھا، سامنے اس بچے کی ماں کھڑی تھی۔ شبیر کہتے تھے کیسے آگے جاؤں، رباب سے وعدہ کر کے آیا ہوں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں گا۔ کہا ماں کھڑی تھی، جزاک اللہ۔ مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ کہ تیرا مولا آگے بڑھا، خیمے کے دروازے پہ رک گیا۔ جب خیمے کے دروازے پہ رک گیا نا، ماں باہر آ گئی، آ کے کہتی حسین تو رو نا، حسین تو نہ رو، یہ تو ایک اصغر ہے، اگر ایسے ہزاروں ہوتے تجھ پہ قربان کر دیتی۔ کہ حسین نے اصغر کا جنازہ ماں کے حوالے کیا، ماں کو جنازہ ملنا تھا۔ ماں نے بچے کو دیکھا، ایک جملہ کہا کیا اصغر تیرا قاتل کیا اولاد والا نہیں تھا؟ اصغر ماتم کرے، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ اصغر کیا تیرے قاتل کو اولاد نہ تھی؟ اگلا جملہ سنیں گے، بی بی تڑپ کے کہتی اصغر نبی نے فرمایا ہے جانور کے بچے پہ بھی رحم کرو، تو نبی کی اولاد تھا۔ اصغر تو نے پانی مانگا تھا نا، تو نے اور تو کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر بچے کو تھاما۔ مولا کربلا کی زمین پر بیٹھے، اللہ کسی باپ کو اتنا غریب نہ کرے جتنا بطول کا بیٹا ہو گیا۔ تلوار سے قبر کھودنا شروع کی، قبر کھودتا جاتا تھا، رو رو کے کہتا تھا واہ مدینہ واہ نبیہ، نانا میری امیری یاد کر، عید کا دن تھا، میرے لیے جنت سے کپڑے آتے تھے، آج اتنا غریب ہوں، بیٹے کی قبر عزادارو اصغر کی قبر کھودی، زمین کربلا پر قبر کھود کر ماں نے بچے کو لیا، کربلا کی گرم ریت پہ لٹا کے رو کے کہتی اصغر رباب کو معاف کرنا، زمین گرم ہے تیرا جسم نرم ہے۔ اصغر ماں کو معاف کرنا، اصغر ماں کو معاف کرنا، زمین گرم ہے تیرا جسم نرم ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں، ایک طرف سے ماں نے مٹی ڈالی،
दूसरी तरफ से बाप ने मिट्टी डाली, कब्र बन गई। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब कब्र बन जाती है उसमें पानी डाला जाता है, अब असगर की कब्र पर पानी कैसे डाला गया? मक्तल कहता है पानी ऐसे डाला गया, एक तरफ से माँ रोती थी, दूसरी तरफ से बाप रोता था, आंसुओं से पानी गिरा। जब मुख्तार के सामने इस मलऊ ने ये जुमले कहे, मुख्तार तख्त से उतरा, इसका गिरेबान पकड़ा, कहता तू झूठ बोलता है। कहा क्यों? कहा मुझे इमाम सज्जाद ने बताया है असगर हुसैन के सीने पर दफन है, तू कहता है अलग दफनाया था, ये दो बातें अलग हैं। कहता है मुख्तार तुम्हें क्या पता करबला में कितना जुल्म हुआ था, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। जो रोने के लिए आए 10 मुहर्रम में मैं तुम्हारी मिन्नत नहीं कर रहा रोने की, जितना रोगे तुम्हें बतूल की बहू दुआ देगी, हुसैन तुम्हें अपने रोजे पे बुलाए, असगर की बहन तुम्हें शाम बुलाए। क्या कि इन लोगों ने क्या किया, जब शाम गरीबा हुई ना, हर शहीद का सर काटते थे, कातिल को देते थे, कहते जा इनाम ले। क्या इतने में सबके सर काट दिए गए। कहा कि ये तो सब बड़ों के सर हैं, उस छोटे का सर चाहिए जिसे हुसैन कुरान की तरह लेके आए थे। कहा मैंने बताया उसे हुसैन ने दफना दिया है, अब कैसे ढूंढोगे उस सर को? कहते हमें ढूंढना आता है। कहा कैसे ढूंढा? कहा 100 घोड़े सवार घोड़ों पे बैठे, हाथों में नेज़े लिए मातम करे, घोड़े सवार घोड़े पे बैठे, हाथों में नेज़े लिए, नेज़े लेकर जमीन में मारते जा रहे थे, असगर को ढूंढते जा रहे थे। मौला आपको सलामत रखे। कहा हर नेज़ा जमीन में जाता था, खाली वापस आ जाता था। इतने में एक नेज़ा करबला की जमीन पे खाली गया, लेकिन जब वापस आया ना, असगर के सीने को चीरता हुआ असगर की पुष्ट से बरामद हुआ, असगर नेज़े पे बुलंद हुआ। असगर का बुलंद होना था। माँ ने बच्चे को देखा, तड़पते हुए कहा असगर माँ को माफ करना, तू दोबारा ज़िबा हो गया। कहा कि मुख्तार जुल्म खत्म नहीं हुआ, एक मलऊन ने अपना गलीज हाथ बच्चे की जुल्फों में डाला, माँ के सामने खंजर चलाया, गर्दन को अलग किया, नेज़े पे बुलंद किया। असगर की माँ जहाँ जहाँ के दिन बन के चली, बच्चा नेज़े से कहता था अम्मा मुझे लोरी सुना दो, अम्मा मुझे लोरी सुना दो। और मेरे बाप माँ बारगाह में बैठने वालों आखिरी जुमला सुनो। अबू खली कहता है जब ये नेज़े पे असगर बुलंद होता था न, कभी कूफे की औरतें देखती थी, कभी शाम की औरतें देखती थी, सब तड़प के एक जुमला कहती काश इसकी माँ मर गई हो, काश इसकी माँ मर गई हो, अपने बच्चे को इस हालत में न देखे। क्योंकि जब औरतें ये जुमले कहती थी, उमर बाप तड़प के कहती थी देखो अभी तक जिंदा। मैं पढ़े ना